صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ بندہ نفس کے غضب اور شہوت سے اپنے آپ کو روک کر رکھے. جب کسی چیز کا سامنا ہو، جب کسی چیز کے روبرو ہو اور وہ آپ کے نفس کے خلاف ہو تو اس پر غصے کا آ جانا فطری ہے، اس پر غضب کا آ جانا فطری ہے. لیکن بندہ اس خواہش پر قابو پا لے، اس غضب پر قابو پا لے اور اس کا اظہار نہ کرے، اس کو ظاہر نہ ہونے دے، اسی کا نام صبر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ عقل کو خواہش پر ہمیشہ غالب رکھے. خواہش یہ چاہتی ہے کہ گناہوں کی طرف بڑھ جائیں، لیکن عقل کو بیدار رکھے کہ گناہوں کی طرف نہ جانا ہی کمال ہے، اور گناہوں کی طرف جانے سے خود کو روک لے، اس کا نام صبر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ شریعت کے جو حدود ہیں نا، اس کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھے، چاہے مشکلات آئے، چاہے مصیبتیں آئے، چاہے آزمائشیں آئے، چاہے نفس کے ہزار فریب ہو، حدود شرع میں خود کو روک کر کے رکھ لینا، اسی کا نام صبر ہے. تو غصہ کو باہر نہ آنے دے، خواہشات کا خود کو غلام نہ بنائے، اس پر اپنے آپ کو قابو پا لینا، یہی جو ہے نا صبر ہے. اب جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہے، جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، کبھی اولادوں کی طرف سے آتی ہے، کبھی مال و منال کے معاملے میں آتے ہیں، کبھی اہل و عیال کی جانب سے مصیبتیں آتی ہیں، کبھی گھریلو معاملوں میں مصیبتیں آتی ہیں، کبھی زمین و جائیداد کے معاملے میں مصیبتیں آتی ہیں، کبھی ملازمت اور کاروبار کے معاملے میں مصیبتیں آتی ہیں، کبھی حکام وقت کا قانون مصیبت ہمارے لیے بن کر کے آتا ہے. ایسے عالم میں غیظ و غضب کا شکار نہ ہونا اور خود پر کنٹرول کیے رکھنا، یہ صبر ہے. اس کا ایک نمونہ بتاتا ہوں، بڑا اچھا سیکھنے کو ملے گا. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، با کرامت ولی ہیں اور معروف اور مشہور بزرگ ہیں. حج کے لیے تشریف لے گئے. جب حج سے فارغ ہوئے تو حلق کرانے کا وقت آیا، بال مڈانے کا وقت آیا، تو ایک حجام کو آپ نے آمادہ کیا اور تیار کیا کہ وہ آپ کا سر موڑ دے. وہ حجام آپ کے سر موڑنے کے لیے بیٹھ گیا. کچھ بال کاٹا ہی تھا کہ کوئی شخص قریب آیا اور کہتا ہے کہ میں تجھے اتنے دینار دیتا ہوں، تو میرے بال کو پہلے تراش دے. وہ حجام حضرت ابراہیم بن ادھم کو چھوڑ دیتا ہے اور آنے والے اس شخص کے بال کو تراشنا شروع کرتا ہے. جب اس کے بال کو تراش کر فارغ ہوتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کی طرف متوجہ ہو کے پھر اس کے بال کو تراشنا شروع کرتا ہے. ابھی چند بال اور تراشے تھے کہ کوئی اور شخص آ جاتا ہے، کہتا ہے میں تجھے اتنے دینار دوں گا، تم میرے بال کو تراش دے. وہ پیسے کی لالچ میں حضرت ابراہیم بن ادھم کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور اس شخص کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے بال تراشنا شروع کر دیتا ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کے چند بال کو تراشا اور پھر دوسرے کے بال کو تراشنے کے لیے بیٹھ گیا. لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں نکالا. آپ سوچیں اگر ہم ان کی جگہ پر ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو لڑ گیا ہوتا، جھگڑے کر لیا ہوتا، نہ جانے کیا کیا کر گیا ہوتا. لیکن جب حضرت ابراہیم بن ادھم کے بال کو تراش کر فارغ ہوا تو جتنے لوگوں نے مزدوری اسے دی تھی، آپ نے اس کا دوگنا اسے عطا فرمایا. وہ شخص کہتا ہے ابراہیم بن ادھم، میں نے تمہیں ذلیل کیا، میں نے تمہیں رسوا کیا، میں نے تمہیں پریشان کیا، میں نے تمہارا غیر ضروری وقت لیا، تم نے ایک بار بھی اف بھی نہیں کہا اور تم مجھے دوگنی مزدوری دے رہے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ سنو، تمہیں میں دوسروں کے مقابل میں ڈبل مزدوری اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک مزدوری کا تو تمہیں حق ہے کہ تم نے میرا جو بال تراشا ہے اس کی مزدوری میں تمہیں دے دوں، اور دوسری مزدوری اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میرے چند بال تراش کر کے
جب جب مجھے چھوڑ کر کے دوسری کی جانب متوجہ ہوتا تھا نا تو میرا نفس غیظ و غضب پر مجھے آمادہ کرتا تھا، میرا نفس مجھے غصے پہ آمادہ کرتا تھا، مگر ہر بار میں اپنے نفس پر قابو پا گیا، میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا، میں نے شکوے کا اظہار نہیں کیا، اور یہ جو اجر مجھے ملا ہے وہ تیری وجہ سے ملا ہے، اس لیے میں تجھے دونی مزدوری عطا کر رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کا شیوا رہا، یہ اللہ والوں کا شیوا رہا، یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا کہ جب مصیبتیں آئی ہیں، جب رسوائیاں آئی ہیں، جب پریشانیاں آئی ہیں تو اظہار نہیں کیا، وہ صبر کرنے گئے اس بات کے لیے کہ صبر کر لے جاؤ، اس کا صلہ یہاں بھی ملے گا اور اللہ کریم کے یہاں دوسرا صلہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج ہمارے زندگی کا کیا معاملہ ہے؟ بڑی بڑی مشکلات تو اپنی جگہ، بڑی مصیبتیں تو اپنی جگہ، ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر کے بیوی بچوں کی جانب سے آنے والی تھوڑی سی مصیبتوں پر بھی ہم صبر نہیں کر پاتے۔ زندگی کو یہی بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی میں یہی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، زندگی میں یہی انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں ہمارا نفس رب کے فرمان کے خلاف لے کر کے جائے، جہاں جہاں ہمارا نفس رسول کے فرمان کے خلاف لے کے جائے، جہاں جہاں ہمارا نفس اپنی منوانے پر آمادہ ہو جائے، نفس کو جھجھوڑ کر الگ کر دینا اور اللہ اس کے رسول کے قانون کو خود پر نافذ کر دینا، یہ صبر ہے اور یہ کامیابی ہے۔ اور دنیا کی مصیبتوں سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے جن چیزوں کو آج ہمیں ہتھیار کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے نا، وہ ایک عظیم ہتھیار ہے، وہ صبر ہے۔